سسٹر جب سے شادی ہوئی ہے میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، میرے پیرنٹس کو برا کہتے ہیں. کیا مجھے ایسے شخص کے ساتھ رہنا چاہیے یا ڈیورس لے لینی چاہیے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ پلیز ہیلپ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ اسلام عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. ڈومیسٹک وائلنس ویسے ہی اسلام میں حرام ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، عورت کو مارنے کی اجازت ہے، ٹھیک، تو وہ 110% جھوٹ بولتے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ وہ آیت کس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، ٹھیک ہے، کس کنڈیشنز میں کیا حکم ہے. ان کا حال بنی اسرائیلیوں جیسا ہی ہے کہ کتاب کے کچھ حصے کو مان لیا، کچھ کو چھوڑ دیا. جو اپنی مرضی کا ہوا اس کو پروموٹ بھی کیا، اڈاپٹ بھی کیا، جو اپنی مرضی کا نہیں ہے اسے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم سے پہلی اقوام اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی کہ وہ دین کے کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ کو چھوڑ دیتے تھے. تو دین رائے قیاس کا نام نہیں بلکہ سمعنا واطعنا کا نام ہے. منوان سب ماننا ہے، یہ نہیں کہ جو سنت اپنی مرضی کی ہے اس کو اپنا لینا ہے، باقی فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں تو چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت بہت زیادہ نافرمان ہے، بہت زیادہ بدزبان ہے، سب سے پہلے تم اسے سمجھاؤ. اگر وہ نہیں سمجھے تو اس سے ناراضگی اختیار کرو. اگر وہ ناراضگی سے بھی نہیں سمجھ رہی پھر اسے بستر علیحدہ کر لو، یعنی کمرے میں ہی اپنا بستر علیحدہ کر لو یا پھر کمرہ علیحدہ کر لو. عقل مند عورت پہلے 2-3 سال میں ہی سمجھ جائے گی کہ میرے ہسبینڈ کا بدلا ہوا رویہ کسی نہ کسی وجہ پر ہے اور وہ اپنے اندر مثبت تبدیلی لے آئے گی. اور آخری حال یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی زیادہ بگڑی ہوئی خاتون ہے، بہت زیادہ بگڑی ہوئی، تو پھر یہ ہے کہ تم انہیں سے 1-2 لگاؤ. اور وہ مار نہ تو وحشیانہ ہونی چاہیے اور نہ ہی ایسی کہ جس کے نشان پڑے، اور چہرے پر قطن نہ مارو، ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، اور وہ بڑے ریئر کیسز میں ہے، بہت ریئر کیسز میں ہے، ٹھیک ہے. عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن آپ کے گھر جو عورت، جو لڑکی، جو بچی بیاہ کر آ رہی ہے، آپ اس کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیتے ہیں کہ آپ جیسا مرضی اس کے ساتھ سلوک کریں. ہسبینڈ اور وائف پارٹنرز ہیں، انہوں نے اکٹھا چلنا ہے، کوئی ایک دوسرے کا غلام نہیں ہے. اور کچھ ہوش کیا کریں کہ ایک بچی جس کو سوئے ہوئے اس کی ماں اٹھاتی نہیں ہے کہ میری بچی کی نیند نہ خراب ہو جائے، وہ آپ کے لیے 6 بجے اٹھ کر ناشتہ بنا رہی ہے، آپ کے کپڑے دھو رہی ہے، آپ کے گھر کا کام کر رہی ہے. ایک بچی جس کے والد نے کبھی اسے اونچی آواز میں بات نہیں کی، آپ اس کے منہ پہ تھپڑ لگاتے ہیں، تو پھر آپ اس چیز کو اپنی مردانگی سمجھتے ہیں. میں اس شخص کو مرد نہیں مانتی جو عورت پر ہاتھ اٹھائے، بلکہ ہمارا اسلام ہی شخص کو مرد نہیں مانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں سے زیادتی نہ کرو. تو میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، ٹھیک. تو عورت کی عزت کسی رشتے کے ساتھ منسوب نہیں ہے کہ عورت ماں ہے تو اس کی رسپیکٹ کی جائے، عورت بیوی ہے، عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے تو اسے عزت و تکریم دی جائے. نہیں، عورت ہر رشتے سے پہلے ایک عورت ہے جو کہ اپنا وجود رکھتی ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی عزت کی جائے کیونکہ وہ قابل عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو عزت دینی پڑے گی. اور جو مرد عورتوں کو عزت نہیں دیتے ان کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی، ٹھیک. اور آج جب آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو یہ سوچ لیا کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی دے، کل کو اس کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تب آپ کیا کریں گے؟ تب بھی آپ کو ہوگا ہم تو مرد ہیں نا، نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ سسٹر نے کوسچن کیا کہ مجھے ایسے شخص کے ساتھ رہنا چاہیے، آپ اپنے گھر والوں کو اس کے گھر والوں کو بٹھائیے. بٹھانے کے بعد سارا معاملہ سچویشن اس کے سامنے رکھیے. اگر تو اس کو ٹائم دیجئے 2 ہفتے کا، اگر تو وہ انسان بن جاتا ہے، اپنی غلطی کی تلافی کر لیتا ہے، آئندہ فیوچر میں ان چیزوں سے باز آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی اس کے حال اور حالات ہیں تو اسلام عورت کو ان حالات میں خلا لینے کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو شرع کے خلاف جانے کا کہتا ہے، اللہ کے حدود پامال کرنے کا کہتا ہے، یا آپ کا نفقہ پورا نہیں کرتا ہے، یا پھر آپ کے ساتھ بلا وجہ مار پیٹ کرتا ہے، آپ کو منٹلی یا فزیکلی طور پر ٹارچر کرتا ہے، تو آپ اس سے خلا لے سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ آگے فیوچر میں آپ کے لیے اور بہت زیادہ بہتر سوچا. اور ہمارے معاشرے میں طلاق کو گالی سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. شادی زندگی کا حصہ ہے تو طلاق بھی زندگی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے.